اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ یہود کے علماء جو تھے وہ دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ جو دین محمدی ہے، قرآن ہے، یہ حق ہے، تم وہ کلمہ پڑھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لیکن خود جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے ہمارے بعض جو مسلمان ہیں وہ دوسروں کو تو واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں جب میں معراج میں گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پہ ہوا کہ جہنم کے جو فرشتے تھے وہ آگ کی کینچی کے ساتھ کچھ لوگوں کی زبانیں کاٹ رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسا حشر کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو واعظ و نصیحت کرتے تھے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جو جنتی ہوں گے وہ دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تم تو بڑے نیک تھے، تم نے ہمیں سیدھے راستے پہ لگایا تھا، آپ کی وجہ سے ہم جنت میں ہیں، تم نے ہمیں کہا تھا نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، تمہارے پروگرام سن کے ہم نے سیدھا راستہ اختیار کیا تھا، لیکن ہم جنت میں ہیں، تم دوزخ میں کیوں ہو؟ تو وہ دوزخ والے کچھ لوگ یہی کہیں گے کہ ہم تم کو تو نصیحت کرتے تھے، تم کو واعظ کرتے تھے، لیکن خود اس پہ عمل نہیں کیا کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے ہم جو ہے جہنم میں آ گئے۔ تو اس سے مطلب یہ نہیں نکلتا کہ ہم جو عمل خود نہیں کرتا دوسروں کو بھی برائی سے نہ روکے، بلکہ اس کا بھی حق بنتا ہے۔ اگر ایک کام کو خود نہیں کر رہا، خود گناہ کا کام کر رہا ہے، اگر دوسرا گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کا بھی حق بنتا ہے اس سے روکے۔ جو یہ جہنم میں جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی زبانیں آگ کی کینچی کے ساتھ کٹی جا رہی ہیں، تو وہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ خود عمل نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو واعظ کرتے تھے، اس وجہ سے نہیں تھا، بلکہ خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اگر وہ خود کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی دوسرا کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، اگر وہ روکتے ہیں تو وہ ان کو اس روکنے کی نیکی ملے گی۔ اگر وہ اس وجہ سے نہ روکے کہ ہم خود یہ عمل نہیں کرتے تو ہم ان کو روکیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، تو یہ ڈبل گناہ ہو جائے گا۔ ایک تو خود گناہ کر رہے ہیں، دوسرا جو دوسرے گناہ کر رہے ہیں، زیر اثر ان کے لوگ ہیں، وہ ان کے کنٹرول میں ہیں، ان کو بھی اس گناہ سے نہیں روکتے تو پھر یہ ڈبل جو ہے گناہ ہو جائے گا۔ تو اگر ہم خود عمل نہیں کرتے، خود جو ہے گناہ کرتے ہیں، اگر خود نیکی نہیں کر سکتے، اگر کوئی دوسرا گناہ کر رہا ہے اس قسم کا تو ہم اس کو روک سکتے ہیں، اس کو واعظ کر سکتے ہیں، اس کو اس برے کام سے روک سکتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے اگر اسی طرح کام چل پڑا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں خود گناہ گار ہوں، خود جو ہے نیکی نہیں کرتا، دوسروں کو میں کیسے کہوں کہ یہ جو ہے آپ یہ کام نہ کرو، تو اس سے پھر تبلیغ کا جو کام ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اب اکثر جو تبلیغی جماعت ہیں وہ بے عمل ہوتے ہیں، ان کو تبلیغی جماعت لے جاتی ہے تو وہ اگرچہ خود نہیں کرتے نیک کام، دوسروں کو کہتے کہتے وہ نیک کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ایک گناہ کر رہے ہیں، دوسروں کو اگر ہم روکتے رہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں اپنے اندر جو خامی دیکھتا ہوں، جو تھوڑی بہت خامی مجھے نظر آتی ہے، تو اس کو پھر میں واعظ میں بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں، یہ کام کیا کرو، یہ نیکی کا کام کیا کرو، اس گناہ کا کام نہ کیا کرو۔ تو اس واعظ کرنے کی وجہ سے میری بھی عادت بن جاتی ہے، میں اس خطا سے، اس غلطی سے جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے وہ گناہ کا کام۔ تو اگر آدمی خود عمل نہیں کرتا کسی کام پہ، اگر دوسرا کوئی عمل نہیں کر رہا تو اس کو کہہ سکتا ہے کہ یا تو نماز پڑھ۔ آدمی خود نماز نہیں پڑھتا، دوسروں کو کہہ سکتا ہے تو نماز پڑھ، خود روزہ نہیں رکھتا، خود تلاوت نہیں کرتا، تو دوسرا اگر نہیں کرے تو اس کو اگر آدمی کہتے تو اس پر اس کو اجر ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔